بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام مخالف کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ناروے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے واقعہ کی شدید مذمت کی اور وزارت خارجہ کو اسلامی ممالک کی تنظیم سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ ناروے واقعہ پر O.I.C کو ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے خط بھی لکھے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ناروے واقعہ اسلاموفوبیا کی ایک تازہ مثال ہے، لیکن اسلام مخالف کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر وزارت خارجہ کو اسلامی تعاون تنظیم سے رابطے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ PTI کور کمیٹی اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ اور حکومتی بیانیہ کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی طے کرے گی۔ NNI کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی نے کہا کہ دین اسلام امن کا مذہب ہے، بے حرمتی برداشت نہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریجن مکمل ہو گئے، اب یونین کونسل، ضلعی اور تحصیل سطح کی تنظیمیں بنائی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں، فارن فنڈنگ کیس سامنے لانے کا مقصد حقائق سے منہ موڑنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دھرنے میں ناکامی ہوئی، اب فارن فنڈنگ کیس آ گیا ہے۔ اپوزیشن کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ حکومت کی کامیابیاں عوام تک نہ پہنچیں۔ دریں اثنا وفاقی حکومت نے ناروے میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعہ کو O.I.C اور یورپی یونین میں اٹھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کے ساتھ جڑا بیانیہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے متعلق اپوزیشن کے بیانیے پر شدید تحفظات ہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت PTI کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نے ناروے میں افسوسناک واقعہ کی شدید مذمت کی۔ ایسے واقعات مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کے ساتھ جڑا بیانیہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ O.I.C اور یورپی یونین میں افسوسناک واقعہ کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدہ میں O.I.C کے پیر کے اجلاس میں سفارشات پہنچائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ ناروے کے شہر کرسٹیان لینڈ میں قرآن سوزی کا جو سانحہ ہوا اور ایک مسلم نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر قرآن کریم کو جلنے سے بچانے کی کوشش کی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے یقیناً جگہ بنائی، لیکن ہمارے ذرائع ابلاغ جو چائے کی پیالی کے طوفان پر بھی نظر رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی واقعہ ہی نہیں تھا۔ یہ بے حسی یوں ہی نہیں ہے، ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہے۔ صرف ذرائع ابلاغ کا ہی شکوہ کیوں کریں؟ کسی مسلم ملک نے سوائے ترکی اور پاکستان کے ناروے سے رسمی احتجاج بھی نہیں کیا۔ ان دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ناروے کے سفیر کو بلا کر احتجاجی مراسلہ حوالے کیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے کبھی کام کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہے جو ناروے کے کفار آزادی اظہار کے نام پر کر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے سربراہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کا عالمی دستور بھی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عالم اسلام بھی سکتے میں ہے اور سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں۔ اگر اس آئینے پر مریض کی سانس سے کچھ بھاپ بن کر آئینے کو دھندلاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض ابھی زندہ ہے، ابھی اس میں جان باقی ہے، اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ ترکی اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیانات عالم اسلام کے سکتے میں زندہ ہونے کی علامت ہیں۔ باقی ماندہ عالم اسلام کے جسم میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی۔